عرش کے نور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں۔ آپ آدم کی اولاد تھے، آپ آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ عائشہ کے شوہر تھے، خدیجہ کے شوہر تھے، فاطمہ کے ابو تھے، حسنین کے نانا تھے، علی کے سسر تھے، امت اسلام کے لیے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت و رسالت دے کر کے آپ کا مقام کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کیا جائے، اللہ کے عرش کا، اور اس طرح کے الفاظ لائے جائیں اور اس طرح کی چیزیں کی کہی جائیں، یا سید العاشقین، یہ تصوف کی نمائندگی ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ یہ درود قبول نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی درود۔ جان لیں کہ دین کے معاملے میں سرٹیفکیٹ چلے گی مدینہ کی، سامان آپ خرید لیں، جاپان میڈ دیکھتے ہیں اور دنیا کی دیگر چیزیں فلاں میڈ دیکھتے ہیں، لیکن دین کا میڈ جب آپ دیکھیے تو آپ یہ بات ضرور دیکھنے کی کوشش کیجئے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کہ اس کام پر جو عبادت کے نام پر، جنت پانے کے نام پر اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں انجام دینے جا رہا ہوں، فلاں کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، آپ کی تصدیق ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، آج صورتحال یہ ہے کہ بدعت کی پیٹ سے بدعتیں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ بدعت کی کوکھ سے شرک بھی پیدا ہوتا ہے۔ لوگ ایک عقیدہ بناتے ہیں، ایک نظریہ بناتے ہیں، اور اس کو پرچار کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے دوسری چیزوں کو، نت نئی بدعتوں کو کیا کرتے ہیں؟ ایجاد کرتے ہیں۔ درود کے مسئلے میں آج آپ دیکھیے، لوگ مجلسیں منعقد کرتے ہیں میلاد کی، وہاں یہ تصور بھی دیا جاتا ہے، یہ عقیدہ بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کیا ہوتے ہیں؟ چلے آتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک شخص غیر شرعی انداز سے کھڑا ہو کر کے ایسے درود جو درود ابراہیمی نہیں، جو کتب صحاح سے ثابت نہیں، وہ کھڑا ہو کر کے ان کو ایک خاص آواز کے اندر، خاص اسٹائل کے اندر، خاص طریقے پر، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گانے کی لہر یا دھن پر وہ گانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور شرعی مخالفتیں ایک ہی نہیں کئی کی جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، مثال کے طور پر صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، آپ ذرا غور کریں کہ اس درود کے اندر کہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، کہاں اللہ کا ذکر جمیل ہے، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد کے لیے درود کی بات کہی گئی ہے؟ یہ یو پی میڈ درود، یہ ہندوستانی میڈ درود، یہ بریلی سے آیا ہوا درود، یہ دوسروں کے بدعت اور ٹیکسال سے آئے ہوئے درود کا حال یہی ہوتا ہے۔ جب انسان سنت کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے اور غیر شرعی طریقوں پر پہنچ جاتا ہے اور اس طرح کے خرافات کا ذریعہ ہو جاتا ہے تو حالت اس کی یہی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک عقیدے کے ساتھ دوسرا عقیدہ پروس دیا جاتا ہے۔ درود کی فضیلتیں بیان کی گئیں اور وہ بھی جھوٹی، جبکہ درود کی ثابت فضیلتیں اپنی جگہ موجود ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ان چیزوں کو رواج دینے کے لیے جھوٹی فضیلتیں بیان کی گئیں، اور پھر ان کو رواج دینے کے لیے مجلسوں کا، محفلوں کا انعقاد کیا گیا، نام رکھا گیا میلاد کی مجلس، اور اس میں کیا کیا گیا؟ درود کو پروسا گیا، درود کے نام پر لوگوں کی حاضری لی گئی، اور اچانک صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ آ گئے، اور پھر وہ جو ہے اسی عقیدے کے پیش نظر اس طرح کے شرکیہ کلمات کو پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس طرح کے مجلسوں میں برملا کہا جاتا ہے، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کہلانے والی اس جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، ان کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، تسکین الخاطر جو بدنام زمانہ کتاب ہے اس کو اٹھائیے، یا ان کے دیگر بزرگوں کے اقوال کو دیکھیے، تو وہ صاف لفظوں میں اس بات کو کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں اپنی روح کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ مختلف مجلسوں میں کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب تو فرماتے ہیں کہ درود کی مجلس میں ادباً کھڑا ہونا یہ فریضہ ہے۔ اللہ اکبر! وہ وہی عقیدہ کام کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کیا ہو گئے؟ آ گئے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں اپنے جسم کے ساتھ، اپنے روح کے ساتھ
ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر آنے کی ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ہو گئی؟ آتا تو وہ ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے لوگوں کو سمجھ کے نہیں آتی ہے، اور اس طرح کی بکواس کو اور اس طرح کے خرافات کو لوگ آج دین کے نام پر پروسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ اس تعلق سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قیام تعظیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ لکڑی کے ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجمع کی طرف آ رہے تھے۔ ہم صحابہ میں سے بعض لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کے احترام میں ادب میں کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا لا تقوموا کما یقوم العازم یعظم بعضهم بعضا، کہ تم اجمیوں کی طرح نہ کھڑے ہو کسی کے ادب و احترام میں، جو ان کے یہاں طریقہ ہے ادب و احترام کا وہ طریقہ اپنانے کی کوشش تم نہ کرو۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی ہیں، کہ ایک مرتبہ مجلس میں آ رہے تھے اور انہیں دیکھ کر کے کوئی صحابی کھڑے ہوئے تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ ایسا مت کھڑے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے جلائے تو وہ اپنے آپ کے لیے اس طرح سے تعظیم میں کسی کا کھڑا ہونا اپنے لیے جائز اور روا سمجھے اور اس طرح کی چیز اپنے آپ کے لیے اختیار کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر آج کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور محبت کے نام پر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں فرشتوں کو پھیلا رکھا ہے، وہ چلتے رہتے ہیں، اور میری امت میں اگر کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو وہ سلام ہم تک کیا کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ ذرا کسی حدیث میں یہ دکھایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں کہ اگر میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب سلام بھیجا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ سلام وہاں سے فرشتے مامور ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ سلام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام کیا کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ درود کے نام پر جھوٹا درود گڑھا گیا، چاہے وہ یو پی میٹ، چاہے وہ بریلی میٹ، چاہے وہ کسی اور بدعت و خرافات کے ٹکسال سے، اور درود ابراہیمی کو کیا کر دیا گیا؟ پیچھے ڈھکیلا گیا، اور پھر ان جھوٹے درودوں کی جھوٹی فضیلتیں بیان کی گئیں، اتنی بیان کی گئیں کہ صحیح درود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے ان کے بارے میں وہ فضیلتیں آپ کو نہیں ملتی۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی جو فضیلت ہے وہ بے بہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ پر درود بھیجنے کی فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی ہے۔ امت اسلام کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ پگڈنڈیوں پر چلے، ان احادیث کو پڑھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور اپنے اوپر درود بھیجنے والے کو کی اہمیت کو اور اس فضیلت کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص موحد متبع سنت اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے سوغات بھیجتا ہے تو ایسا انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، رحمت الہی کا ایسا انسان کیا بن جاتا ہے؟ مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی 10 صلوات صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ اگر کوئی شخص مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر
اپنی 10 رحمتیں کیا کرتا ہے؟ نازل فرماتا۔ اللہ اکبر، کام کتنا آسان ہے۔ انسان بیٹھے بٹھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام میں درود بھیج دے 10 مرتبہ، اور وہ اللہ کی رحمت اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے خصوصی طور پر اس ناطے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور آپ کو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حاصل ہو رہی ہے؟ رحمت حاصل ہو رہی۔ میرے بھائی اور دوستوں، لیکن پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فضیلت کسے حاصل ہوگی؟ جو متبع سنت ہوگا درود کے معاملے میں بھی، جو مدنی میڈ درود جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، ایسے درود جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اس کو اپنی عملی زندگی کا وظیفہ بناتا ہوگا۔ ان جٹلیات سے نہیں جس میں شرکیات کی کیا کی گئی ہے؟ تعلیم دی گئی ہے، خرافات کی تعلیم دی گئی ہے، غیر اللہ سے استمداد التجا فریاد کی بات کہی گئی ہے۔ ایسے درود نہیں، بلکہ وہ درود تو آپ کے عقیدے کو بھی، آپ کی عبادتوں کو بھی، آپ کے اچھے اعمال کو بھی، آپ کی نیکیوں کو، آپ کے حسنات کو بھی کیا کر لیں گے؟ چاٹ جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتا ہے؟ درود بھیجتا ہے، تو جہاں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسا انسان رحمت الہی کا کیا بن گیا؟ مستحق ہو گیا، وہیں اس کا دوسرا فائدہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں بلکہ یہ کثرت درود، یہ درود کے سوغات جو ایک امتی حبیب کبریا جن کی قربانیاں ہیں اس شخص کے لیے، جن کے احسانات ہیں ہمارے لیے، ان کی شان میں ہم درود بھیجتے ہیں، تو وہ درود ہمیں کیا دے رہا ہے؟ ہمارے گناہ تک کیا ہوتے ہیں؟ جھڑتے چلے جاتے ہیں، مٹتے چلے جاتے ہیں۔ انسان، ہر انسان آج گناہ کا گٹھر اپنے ساتھ لے کر کے کیا ہوتا ہے؟ چل رہا ہوتا ہے۔ دوستو، بھائیوں، مسلمانوں، بہنوں، آپ اپنے گناہ کو کم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہ کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ یہ درود کثرت سے، اکثار درود آپ کے گناہوں کے لیے کیا بنے گا؟ کفارہ بنے گا۔ دنیا کی عدالت میں ایک جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کو معاف کروانے کے لیے شورش کی ضرورت ہے آپ کو، پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، نامعلوم کتنے تکڑم آپ کو لگانے پڑیں گے۔ آسان ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کے گناہوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے حضرت انسان، کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، جہاں تمہارے لیے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، جہاں تمہارے درجات بلند ہوں گے، وہیں تمہارے گناہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ کمپیوٹر سے فائل جیسے ڈیلیٹ کر دی جائے، آپ کے گناہ کی لسٹ سے آپ کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے درود کی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ہر شخص جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ نیک چہرے جو ہمارے سامنے دیندار کی شکل میں اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے بیٹھے ہیں، ہم لوگ کم سے کم اپنی عملی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آخر ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دن بھر میں کتنی بار درود بھیجتے ہیں۔ کیا وہ حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت بیان کرتی ہیں صبح و شام کے تعلق سے اور دیگر اوقات کے تعلق سے، کیا ان اوقات کو ہم غنیمت جانتے ہیں؟ کیا واقعی معنی میں ان اوقات کے طلب اور تڑپ اور حرص ہمارے ہاں رہتی ہے، اور ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فضیلت کے وہ اوقات ہمیں نصیب ہوں اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے اپنے گناہ کو کیا کر لیں؟ اپنے گناہ کے بوجھ کو کیا کر لیں؟ ہلکا کر لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، درود کی ایک فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بھی آتی ہے کہ درود یہ انسان کے لیے پریشانی، بے چینی، ٹینشن،
آج زندگی کے اندر مشینری دور کے اندر، اس مشینری دور کے اندر کس کو پریشانی نہیں ہے؟ کس کو ٹینشن نہیں ہے؟ کون مشکلات کی شکایت نہیں کر رہا ہے؟ کوئی شخص ہے جو بروفین کھا لیتا ہے، کوئی شخص ہے جو نیند کی گولی کھا لیتا ہے، اور کوئی سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہے. اس سے پوچھو کہ یہ بات کیا ہے، کہتا ہے ٹینشن اپنا کیا کر رہا ہوں، اپنی پریشانیاں کیا کر رہا ہوں، تریاق ڈھونڈا ہوں، دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ درود کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے، اور یہ کثرت درود آپ کی پریشانیوں کے لیے، آپ کو تفکرات سے نجات دلانے کے لیے، آپ کی مصیبت کو کم کرنے کے لیے، یہ ایک سارے درود آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کافی ہوگا. صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں. فکم اجعل لک صلاتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم کو عبادت کے بعد دعا کا جو موقع ملتا ہے اس میں سے کتنا وقت ہم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں؟ دعا مانگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہو کرو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت میرے پاس دعا کے لیے ہوتا ہے اس کا چوتھائی حصہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود بھیجوں گا.